ایندھن کیا ہے کہ احساس نہیں. علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ دل جو ہے اللہ نے جو ہم کو عطا کیا ہے، ہمارا قلب، یہ ایک سفید چادر کی مثل ہے. جس طرح وائٹ کلر کی ہمارے پاس بیڈ شیٹ ہوتی ہے، نئی بیڈ شیٹ آپ لے کے آئیں، اب اس میں ایک داغ چائے کا گر جائے، آپ سوچیں کہ چھوٹا سا داغ ہے، بعد میں دھو لیا جائے گا. کچھ دیر کے بعد کھانا کھا رہے تھے، پھر کچھ ایک آدھ لقمہ سالن کا گر گیا، آپ نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا. پھر ایک دو دن کے بعد جو ہے آپ لکھ رہے تھے، پن کی سیاہی گر گئی. آپ نے کہا چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹ میں بعد میں اکٹھا دھو دیں گے، آلہ منگائیں گے، آلے سے صاف کر دیں گے. مگر آپ نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، ڈاٹ بڑھتے جا رہے ہیں، داغ بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے داغ بڑھتے جاتے ہیں ویسے ہی ویسے مشکل ہوتا جاتا ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بیڈ شیٹ میں اتنے گہرے داغ پڑ جاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی آلہ اسے نہیں دھو پاتا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارا قلب ہم کو عطا کیا ہے، ہمارا دل جو ہم کو عطا کیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مثل چادر کے اس کا بھی دل بالکل پاک ہوتا ہے، ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے. مگر جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، ہم کسی کو ستاتے ہیں، ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق چھینتے ہیں، کسی کا کرایہ نہیں دیتے، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں، کسی کا مال چھینتے ہیں، کسی کا دیا ہوا مال لوٹاتے نہیں. اس طرح طرح کے جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے مال میں وزن کم کر کے دوڑتے ہیں، یہ جو تمام قسم کے گناہ ہیں جب ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ گناہوں کا بوجھ جس طرح سیاہی کے داغ سفید بیڈ شیٹ کو گندا کرتے جا رہے ہیں، ہم نظر انداز کر رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں کہ بعد میں دھو لیں گے، بعد میں دھو لیں گے. ایک تو وقت آتا ہے کہ پھر اس کو دنیا کی کوئی آلہ صاف نہیں کر پاتا. اسی طرح جب ہمارا قلب گناہوں سے ڈھکتا جاتا ہے، گناہوں کے بوجھ تلے ڈھکتا جاتا ہے، اس کے بعد یہ عالم ہوتا ہے کہ ایسے سیاہی کے پردے پڑ جاتے ہیں کہ پھر کوئی عبادت اس دل کے داغ کو دھو نہیں پاتی، کوئی نیکی اس دل کے داغ کو دھو نہیں پاتی. پھر عالم کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن سے سب سے پہلے گناہوں کا خوف دور ہوتا ہے. یہ پہچان بتا رہا ہوں، جب آپ کو گناہوں سے ڈر لگنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا گناہ پہ پردے پڑنا شروع ہو چکے. ایمان کی علامت کیا ہے کہ جب ہمارا دل پاک ہوتا ہے، قلب پاک ہوتا ہے، ہم سے خطا ہوتی ہے، ہمیں فوراً دل احساس کراتا ہے کہ بندے تم نے گناہ کیا ہے، ابھی وقت ہے توبہ کرنے. یہ اللہ کے طرف سے ایمان والے کو القا ہوتا ہے، وہ بار بار احساس کراتا ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہم نے کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کے بارے میں برا گمان کیا ہے. یہ جو احساس اندر سے ہو رہا ہے یہ ایمان کی نشانی ہے. مگر جب انسان گناہوں پہ دلیر ہو جائے، بار بار گناہ کرتا جائے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ انہیں گناہوں کا احساس بھی اس کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے کہ جو ہم غلط کام کر رہے ہیں یہی صحیح کام. اب وہ غلط کاموں میں اتنی کثرت کر دیتا ہے کہ پھر اس کو غلط کام اچھے نظر آنے لگتے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ غلط کام کرنے میں ہی اسے لطف اور مزہ آتا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے پاس اگر احساس کی نعمت ہے تو سمجھ لو ابھی ایمان کی رمق باقی ہے، ایمان باقی ہے. اس سے پہلے کہ وائٹ بیڈ شیٹ کی طرح ہمارا دل بھی سیاہ ہو جائے، ہم اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے. جب مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اپنی خطاؤں کا احساس کرتا ہے، ادھر آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، اللہ اس کے دل سے گناہی کی سیاہی مٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قلب کو پاک کرنے کی توفیق عطا. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ بہت سارے موقع عطا کیے، ہم کو توبہ کرنے کے لیے موقع دیے ہیں، ہمارے قلب کی صفائی کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں. اللہ نے
کبھی فرمایا کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو غیر مسلم تھا کلمہ پڑھا اب اس کے سارے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ بولیے. ساری زندگی کفر کرتا رہا، توبہ کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، سارے گناہ اللہ نے مٹا دیے. اتنی محبت کرنے والا اپنے بندوں سے کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ گمان کرو، تصور کرو کہ دنیا میں جو تم سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ کون ہے جو تم سے محبت کرتا ہے؟ دنیا کے تمام رشتوں کو جمع کر دو، بھائیوں کی محبت کو جمع کر دو، بہنوں کی چاہت کو جمع کر دو، رشتہ داروں کی محبت کو جمع کر دو. خدا کی قسم جب تم غور کرو گے، فکر کرو گے، تو دنیا کے سارے رشتے، دوست ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہیں، ان سب کی محبت ایک طرف پڑ جاتی ہے، مگر ماں کی ایک طرف محبت پائی. ماں 1000 گناہ کرنے کے بعد بھی بچہ ستاتا ہے مگر ماں معاف کر دیتی ہے. صحیح ہے نا؟ سب سے زیادہ قیمتی محبت کس کی ہے؟ ماں کی. اور اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو، تم سے سب سے زیادہ تمہاری ماں محبت کرتی ہے. مگر حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یاد رکھو دنیا میں جو تم سے تمہاری ماں محبت کرتی ہے، ایک ماں کی محبت بے مثال ہے. اگر ایسی 70 ماؤں کو جمع کر دیا جائے تو 70 ماؤں کی محبت ہلکی پڑ جائے گی اللہ کی محبت. اپنے بندوں سے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں کی محبت بھی ہلکی پڑ جائے گی. یہی تو وجہ ہے ہم گناہ کرتے ہیں تو کس کو ستاتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے بندو گناہ نہ کرو. ہم گناہ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے. وہ کہتا ہے غیبت نہ کرو، ہم غیبت کرتے. وہ کہتا ہے ایمانداری سے رہو، ہم بے ایمانی سے زندگی گزارتے. اللہ ہم سے خوش ہوگا کہ ناراض؟ بولیے ناراض. اگر آپ کسی کو اپنے گھر میں نوکر رکھیں گے دکان میں اور اس سے کہیں کہ دیکھ پہلے جھاڑو لگانا تیرا کام ہے، پھر صفائی کرنا تیرا کام ہے، پھر دکان کو شوکیس کو صاف کرنا تیرا کام ہے، اس کے بعد جو گراہک آئیں ان کا استقبال کرنا تیرا کام ہے، مال وقت پہ دکھانا سمیٹنا یہ سب تیرے کام. پھر جب وہ سارے کام کرتا ہے تب مہینے میں سیلری دیتے ہیں ہمارے امیر جان صاحب. ایسا ہی نا؟ اچھا اگر آپ کے پاس دکان میں آئے ساری ڈیوٹی آپ لگا دیں، اب اس کے بعد آپ کہیں پہلے جھاڑو لگا، پہلے صفائی کر، پہلے یہ شوکیس کو صاف کر، آپ کا ایک کام بندہ نہ کرے، پورا مہینہ بیٹھ جائے، کہے سیف صاحب صفائی کرنا ہے تو تم کر لو، جھاڑو لگانا ہے تو تم کر لو. اب کیا امیر جان صاحب مہینے میں سیلری دیں گے اسے؟ نہیں دیں گے. اور اللہ کو دیکھو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. رزق بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، شان بھی دے رہا ہے، سب کچھ عطا کر رہا ہے. اس کو بھی دے رہا ہے کہ جو بے نوازی ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جو شرابی ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جو زنا کر رہا ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے کہ جو خدا کی عبادت نہیں کرتا اس کو بھی رزق دے رہا ہے. حق تو یہ ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے کہ جو اس کو خدا بھی نہیں مانتے. معاذ اللہ استغفر اللہ. جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کا رزاق کون ہے؟ اللہ ہے. جو کفر کرتے ہیں ان کا بھی رزاق وہی ہے نا. سارے عالم کا پالن ہار ہے، ساری کائنات کا پالن ہار ہے. ان کو بھی دے رہا ہے جس کو جو اس کو خدا بھی نہیں مانتے. اللہ تو ایسا پروردگار ہے کہ سب کو ساری کائنات کو بانٹ رہا ہے. اس کی محبت کی مثال کائنات میں ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. اسی لیے بندوں کو موقع دے رہا ہے. ابھی وقت ہے توبہ کر لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آؤ اگر کفر کیا ہے زندگی بھر اب توبہ کر لو، پھر میں تمہیں پاک کر دوں گا. ایسے پاک کروں گا، ایسا پاک کروں گا جیسے آج ہی دنیا میں پیدا ہوئے. اب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا مگر انسان ہے شیطان کے بہکاوے میں پھر آ گئے. پھر غلطی ہو گئی، پھر گناہ ہو گئے. اٹھتے بیٹھتے کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی جھوٹ بول دیے، کبھی کوئی گناہ ہوا. اب پھر گناہوں کا بوجھ بڑھنے لگا. اللہ نے پھر اپنے بندے کو موقع عطا کیا. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. اب بندہ غلطی کر رہا ہے، اللہ ناراض نہیں ہو رہا، ابھی بھی مہلت دے رہا ہے. فرماتا ہے کہ بندے پریشان نہ ہو، ابھی تو
तौबा कर चुका था, अब फिर तो उससे खता हुई, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। किसी शेख कामिल का दामन पकड़ ले, मुर्शिद कामिल का दामन पकड़ ले, वो तुझे तजदीद कलमा कराएगा, तुझसे तौबा कराएगा, तुझसे इस्तग़फ़ार पढ़ाएगा। जैसे ही मुर्शिद का दामन पकड़ा, फिर सर से लेके पैर तक सारे गुनाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पाक हो गए। अब उसके बाद इंसान है, जिंदगी अल्लाह ने अता की, अब फिर उससे खता हो रही है, फिर वो गलती कर रहा है, फिर गुनाह कर रहा है। अल्लाह ताला ने अभी भी उसका मौके ख़त्म नहीं किया। ऐसी बेमिसाल मोहब्बत तो देखो परवरदिगार की, कैसी बेमिसाल मोहब्बत है, अभी भी मौके छीने नहीं, अभी भी उसने हमको मौका दिया है। फरमाया, ऐ लोगों, 5 टाइम नमाज तुम पर फर्ज है, तुम पर कुर्बानी जरूरी है, तुम्हारे लिए कलमा फर्ज है, ये सारे काम कर चुके, अभी मैंने तुमको एक और मौका अता कर दिया। अगर मैंने तुझे दौलत दी है तो जा एक बार हज करा, एक बार हज करके आ जा। आप कहेंगे हज करूंगा तो फर्ज अदा हो जाएगा। बेशक नमाज भी फर्ज है, मैं फर्ज अदा करता हूँ, रमजान के रोजे भी फर्ज हैं, वो भी अदा करता हूँ, हज भी एक बार फर्ज है, ठीक है, वो भी अदा कर लूंगा। मगर तुझे मालूम नहीं कि ये कितनी बड़ी नेमत खुदा ने तुझे दी है, जो दौलतमंद है। खुदा की कसम खुशनसीब है कि अल्लाह ने उनको दौलत अता की। ये एक मौका अल्लाह ने दिया है। आज जो एक ट्रेंड चल रहा है ना हिंदुस्तान में, मैं देख रहा हूँ, एक माहौल अलग बन चुका है कि जिसके पास पैसा है वो उम्रे पे उम्रा कर रहा है, हर साल उम्रा कर रहा है, 2 साल में उम्रा कर रहा है, 4 साल में उम्रा कर रहा है। उम्रे करना अच्छी बात, नफली इबादत, मगर याद रखना अगर तुमने फर्ज अदा नहीं किया तो एक भी उम्रा वो होगी। फर्ज को छोड़ रखा है, हजरत बाद में हज कर लेंगे और उम्रे पे उम्रा करना है। अल्लाह ताला अक़ल अता फरमाए। और देखो अल्लाह ने कितना कीमती मौका दिया है, जिसकी कदर ही नहीं, जिसको तुम पहचानते नहीं। हज ऐसा अल्लाह ने फर्ज दिया है कि जो बंदा साहिबे निसाब हो गया, हज के लायक हो गया, हज करने आप गए। अब जरा तसव्वुर करो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने तुमको दी। वही मैदान अरफात है जहाँ साल भर मुसलमान जाते हैं, उस मैदान अरफात की ज़ियारत करते हैं। ये अरफात का मैदान है, हाजी उम्रा करने वाले जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, मैदान अरफात की ज़ियारत करके आते हैं, मगर वो यौम अरफा की फजीलत से महरूम है। साल भर तुम उसकी ज़ियारत करोगे, साल भर उस ग्राउंड के चक्कर लगाते रहोगे, तुमको वो फजीलत नहीं मिल सकती। फजीलत कब मिलेगी? जब तू हज करने जाएगा। जब तू हज करने जाएगा तो मैदान वही होगा, माहौल वही होगा, तू ही वही बंदा होगा। उम्रे में 10 बार आया था, फजीलत से महरूम था, मगर आज यौमे अरफा है, उस दिन तू पहुंच गया, इहराम पहन के पहुंच गया। अब तू वहां पर अरफा के वक्त पे जो ठहर गया, जिसे वकूफे अरफा कहते हैं, वकूफे अरफा को तुमने पा लिया, तो अब तुम्हारे सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए, सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए। अब ये वकूफे अरफा क्या है? आप सोचेंगे वकूफे अरफा में ऐसी इबादत करना पड़ती होगी कि जो जिंदगी में कभी नहीं की, तभी तो इतनी बड़ी फजीलत। कुछ ऐसा काम करना पड़ता होगा कि जो जिंदगी में कभी नहीं किया, तब तो अल्लाह इतनी बड़ी फजीलत देता है। तो आप जब मुफस्सिरीन से पूछेंगे, कहेंगे नहीं, कुछ नहीं, काम ही कुछ नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि जो इहराम पहना है, जो पाबंदी उम्रे में करते हो वही पाबंदी है, बीबी लागू इहराम की पाबंदी। अब जो अरफात के मैदान पे जिसने वकूफ किया है, इबादत करे तो सोने पे सुहागा, नेकियां करे तो सोने पे सुहागा, कुरान पढ़े तो सोने पे सुहागा। ये तो बड़ी फजीलतें। अगर कोई साहब न कुरान पढ़े, न वहाँ पर खैर खैरात करे, सिर्फ इहराम पहन के अरफात के मैदान पर वकूफ़े अरफा के टाइम में पहुँच गए और वहाँ 5 मिनट बैठे और एक दुकान से चाय खरीदी, चाय पी और वहाँ से आ गए। आप उलमा से पूछे कि जिस बंदे ने अरफात के मैदान पर इहराम पहन के गया था और वहाँ चाय पी के आ गया, उसने वकूफ़े अरफा पाया कि नहीं?
دنیا کا ہر مکتب فکر کا مفتی کہے گا کہ ہاں اس نے وقوف عرفہ پا لیا کیونکہ اس نے وہ وقت پا لیا جو خدا نے خاص کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کچھ نہیں کیا، ہوٹل میں جا کے چائے پی کے آیا ہے، صرف احرام کی پابندی پہ اس نے وہ 5 منٹ کا جو وقت پایا ہے، اللہ نے اس کے بھی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے خدا کا یہ ہے فضل، سمجھے؟ ایسی محبت، ایسی بے مثال محبت کیا کائنات میں کوئی تمہیں دے سکتا ہے؟ تصور کرو ایسی بے مثال محبت اللہ ہم سے کرتا ہے اور ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے خدا کی قسم کہ خدا نے ہم کو کیا نعمتیں دی ہیں، اس کے بدلے میں ہم بندگی کا حق بھی نہیں ادا کرتے. جس مالک نے سب کچھ دیا ہے ہم اس کا حق ہی نہیں ادا کر رہے. یہ تو میں نے ایک فضیلت بتائی. اب اس سے آگے دیکھیں یہ جو گناہ ہوتے ہیں، دیکھیے علماء بیٹھے ماشاءاللہ یہ سب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک گناہ ہم سے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اللہ کا حق ہے ہم ادا نہ کریں، تو اسے بولتے ہیں حقوق اللہ. مثال کے طور پہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، شراب پی، جوا کھیلا، یہ تمام برے کام حرام ہے نا. اب یہ حرام کام کو کیا بولتے ہیں؟ اگر انسان یہ گناہ کر رہا ہے تو یہ گناہ کا عذاب کون دے گا؟ اللہ دے گا. اس کا حساب ہوگا نا آخرت میں. اس کو بولا جاتا ہے حقوق اللہ. اللہ کے حق تلفی تم نے کی، تو اللہ کے حق اللہ نے تم کو دیے تھے، ان کو تم نے چھوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام زندگی کے جو گناہ ہوئے، اگر یوں کہہ لے کہ جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اگر صرف کلمہ پڑھا تھا، وہ بھی بندہ اگر عرفات کے میدان پہ پہنچ جائے اور وہاں پر وقوف عرفہ پالے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے وہ گناہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت سمجھ آئی آپ کو؟ اب آپ کہیں گے حضرت 2 قسمیں آپ نے بتائی تھی، ابھی تو ایک ہی بتائی. اللہ نے اپنے حق معاف کر دیے، مگر ابھی ایک اور حق ہے جو اللہ کبھی دنیا میں آپ زندگی بھر یہاں رہے، توبہ پہ توبہ بھی کرتے رہیں گے تو وہ اللہ معاف نہیں کرتا. اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے وہ حق اگر چھینا ہے تو ساری زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، وہ توبہ معاف نہیں ہوگی. تو کون سی ہے گناہ؟ وہ ہے بندوں کا حق. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بندوں کا حق کھانے سے بچائے. آمین. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے. میں نے اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ ہم سمجھیں، ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے اور اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے بعد بھی وہ معاف کر دے گا. اگر وہ ہم پر کرم کرے تو ہمارے روزے بھی نہیں رکھے، وہ پھر بھی معاف کر دے گا. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں اپنے تو حق معاف کر دیتا ہوں، مگر جو تم نے بندوں کا حق کھایا ہے یہ حق میں نہیں معاف کرتا بلکہ بندے ہی معاف کرے. اب اگر تم نے بندے کا حق کھایا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ بندہ جب تک نہ معاف کرے تب تک تمہارے گناہوں کا بوجھ سر پہ رہے گا. مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپے کسی سے لے لی ادھار، اور اللہ نے تم کو طاقت بھی دی، اس کے بعد بھی تمہاری نیت پلٹ گئی، اب تم نہیں دے رہے، تو ساری زندگی توبہ کرتے رہو گے اور توبہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے، مگر آخرت میں تمہیں 1 لاکھ کا حساب دینا پڑے گا. کیونکہ یہ حق اللہ کا نہیں بندے کا حق تھا. تو نے کسی بھائی کا حق کھایا تھا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسے حقوق العباد بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حقوق العباد. حقوق اللہ اللہ معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کا حق معاف نہیں کرتا. اب آپ کہیں گے حضرت حج کرنے گئے تو حقوق اللہ کو اللہ نے معاف کر دیے، اب بندے جن کے ساتھ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گئے، کسی کو ہم نے ستا دیا، کسی کا حق چھین لیا، اب وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا، اب میں توبہ کیسے کروں؟ جو معاف کرنے والے تھا وہ تو دنیا سے گیا، اب وہ چلا گیا، اب تو ہمارے پاس چانس نہیں، موقع نہیں کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں، اس کو پیسہ واپس کر دے، اس کا جو حق چھینا ہے وہ اس کو ہم لوٹا دے. اب تو موقع ہاتھ سے چلا گیا تھا. اور اللہ فرماتا ہے
اے بندو مایوس مت، میں نے تمہارے لیے، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ اس نے اس موقع کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے بندوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ سبحان اللہ، ایک بار جھوم کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے وقوف عرفہ پایا تو سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، سر سے پیر تک آپ گناہوں میں ڈوبے تھے، سب کے سب معاف ہو گئے، حقوق اللہ معاف ہو گئے۔ اب آگے مفسرین کہتے ہیں کہ اب اللہ کے حق تو معاف ہو گئے، مگر ابھی بندوں کے حق باقی رہ گئے، بندوں کے حق باقی رہ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بندوں کا حق کہاں معاف ہوگا، فرمایا کہ جب عرفات سے تو مزدلفہ پہ قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو فجر کے وقت جو وقوف تم نے پایا ہے مزدلفہ کے مقام پر، حج کے موقع پہ جب عرفات پر مزدلفہ آتے ہیں، وقوف عرفہ کا وقت ہے ظہر کے بعد، ظہر کے بعد وقوف عرفہ ہے، اور مزدلفہ کا وقت کیا ہے؟ فجر، فجر سے پہلے، فجر سے پہلے وقوف مزدلفہ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ نے اپنے حق معاف کر دیے، مگر اب حاجی جب عرفات کے میدان سے چل کے آیا، اللہ نے سارے جو غلطیاں کی تھی بندے نے، وہ سب کی معافی اور تلافی ہو گئی۔ اب جب مزدلفہ میں وہ قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے بھی حق معاف کر دے گا، حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ اتنا قیمتی فرض ہے، اس فرض کی اہمیت کو آج جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ 10-10, 20-20, 50-50 عمرے کر لیے، ہر سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں مگر حج کرنے نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، کیونکہ یہ فرض اتنا قیمتی فرض ہے۔ ایک تو فرض ہے عمرہ آپ ساری زندگی بھی کریں گے تو وہ نفلی ہی رہے، مگر حج جو ہے اللہ نے لائف میں ایک بار فرض کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں، دولت ہی نہیں، جس کے اوپر اگر دولت ہوتی تو حج فرض ہوتا، اب نہیں ہے، کسی نے اس کا ساتھ دے دیا، وقت میں ایسے حالات ہوتے کہ اس کو تمنا کی، آرزو کی کہ کاش ہم بھی گنبد خضرا دیکھ لیں، پیسہ ہے نہیں پاس میں کہ ہم حج کر سکیں، اللہ نے کہیں سے اتنا انتظام کر دیا کہ عمرہ کر سکتے ہیں، تو وہ بندہ جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ حج کر سکے، اس لیے وہ کم سے کم اس کی تمنا تو پوری ہو جائے گی کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر۔ لیکن یہ مقصد، یہ نیت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کے حکم کیا ہے شریعت کا کہ اگر لائف میں کبھی اللہ نے اس قابل بنا دیا کہ حج فرض ہو جائے تو وہ اسی عمر میں جا کے حج کرے، حج معاف نہیں ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے کہ ہم لوگ جن کو صاحب نصاب بنایا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ حج کر سکتے ہیں، تو وہ حج کا فریضہ ضرور ادا کریں۔ اور دوسری اس فرض کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ سمجھیں ہر سال رمضان میں ایک مہینہ اللہ نے روزے فرض کیے، ہر دن 5 ٹائم کی نماز فرض کی، مگر یہی ایک ایسا فرض ہے جسے حج کہتے ہیں، نہ یہ ہر دن ہے، نہ ہر مہینے ہے، نہ ہر سال ہے، پوری تمہاری زندگی میں ایک بار فرض ہے، پوری لائف میں اللہ نے تمہارے اوپر ایک بار فرض کیا ہے۔ آپ اس فرض کی اہمیت سمجھیں کہ یہ فرض کتنا بڑا فرض ہے جو اللہ نے پوری لائف میں ایک بار مومن کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حج کرائے تو ان کے قبول فرمائے، اور جو نہیں کر سکے اگر طاقت ہے، قوت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو توفیق دے کہ وہ بھی حج کا فریضہ ادا کر سکے۔ یہاں محبت پروردگار کی چل رہی تھی، اب بات اس سے چلی تھی کہ جب گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو احساس ندامت بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کو گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، مگر یاد رکھو اسی کے اپوزٹ دیکھو، اگر کوئی بندہ اس سے خطا ہو جائے، مثال کے طور پر جو میں نے بیڈ شیٹ کی مثال دی، آپ نئی بیڈ شیٹ لائے، جیسے ہی چائے کا داغ گرا آپ نے فوراً اس کو پانی ڈال کے کپڑے سے دھو لیا، اب نشان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ 2 دن کے بعد پھر سیاہی گری، جیسے ہی گری آپ نے فوراً دھو دیا، تو وہ سیاہی جمتی اس سے پہلے آپ نے اس کو پاک کر دیا، اس کے نشان مٹ گئے۔
اسی طرح بلا تمثیل اللہ نے ہم کو قلب عطا کیا ہے، ہمارا دل عطا کیا ہے. ہم سے خطا ہوگی یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوگی. مگر فرمایا کہ جس طرح چادر کا حال ہے اسی طرح تمہارے قلب کا حال ہے. جیسے ہی تم سے خطا ہو فوراً تمہارا قلب احساس کرا دے گا کہ ہم نے یہ غلط کام کیا. اللہ کی بارگاہ میں آؤ، سچی توبہ کرو، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اسی طریقے سے تمہارا قلب پھر پہلے جیسے پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، قادر مطلق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز تو یہ. اب دوسری چیز کیا کہ جب ہم لوگ اپنے قلب کو توبہ کے ذریعے سے پاک کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو ہم کو جو وہ چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہیں وہ بھی پہاڑ معلوم ہے. اللہ والوں کی یہی شان ہے کہ جن کو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں وہ ان کے نزدیک گناہ ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل اتنا زیادہ پاک ہوتا ہے، اتنا پاک ہوتا ہے کہ ذرا سی خطا بھی ان کو بڑی خطا نظر آتی ہے. مگر جو گناہ گار ہیں ان کے لیے بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، تقریباً شاید ہی کوئی ہوگا جس نے نہ سنا ہو، کیونکہ نکاح کی محفل میں سب جاتے ہیں، کوئی جائے نہ جائے، بریانی ملنا ہے تو نکاح کی محفل میں ضرور مسلمان جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ آپ بار بار سنتے قاضی صاحب سے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ مجھ میں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. نکاح کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ لوگ زنا سے بچیں. سب جانتے ہیں، صحیح ہے نا؟ مگر ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ ہم نے کیا آسان بنایا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا. اور یہ اس گناہ میں سب شامل نظر آتا ہے. ہم اس حدیث کو جانتے ہیں، ایک بار نہیں 1000 بار سنتے ہیں، مگر ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم نکاح کو مشکل ہی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ ترچی میں کوئی ایسی شادی ہوگی جو کوئی بندہ 10,000 میں پوری شادی کر لے، ہو سکتی ہے؟ صرف 10,000 روپئے. دیکھیں ہمارے غالب بھائی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ہمارا نچوڑ پہنچ گئے آخری میٹر. ہوتی ہے، مگر جس پہ آپ سوچ رہے ہیں وہ ایسی شادی کبھی نہیں ہوتی. وہ شادی کبھی نہیں ہوتی جس کو ہم پہلی شادی بولتے ہیں. غالب بھائی کا مقصد ہم سمجھ گئے. پہلا نکاح جب بندہ کرتا ہے تو کبھی 10,000 میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ شادی کر سکتا ہے. قریب ہو، جس کے پاس پیسہ بھی نہ ہو، وہ بندہ بھی مجبور ہے کہ کم سے کم 20-25 لوگوں کو تو کھلائے گا. چاہے وہ چندہ کرے مانگے، مگر 10,000 میں وہ بھی شادی نہیں کر پاتا. صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ اور ہمارے آقا کی حدیث کیا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، مگر ہمارے سماج نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. اور حدیث میں آگے کیا حکم ہے؟ تاکہ زنا سے بچیں. نکاح کو آسان کرو تاکہ بندے زنا سے بچیں. مگر آج ہمارے سماج نے کیا کیا؟ زنا کو آسان کر دیا. تصور کیجیے آپ، ہمارا عمل قرآن و حدیث کی بالکل اگینسٹ جا رہا ہے. ہمارا سماج ہم کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ہم جس سماج میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے ایسا ماحول بنا دیا اور جو پہلے نے بنایا ہم اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. ہمارے آقا فرما رہے ہیں نکاح کو آسان کرو لوگ تاکہ لوگ زنا سے بچیں. آج 1000-5000 میں 1000 روپے میں لوگ زنا کرنا ان کے لیے آسان ہے. کسی ہوٹل میں جا کے روم بک کر لیں گے، 5000 کے اندر زنا کر سکتے ہیں، مگر 10,000 روپے کے اندر نکاح جو سنت ہے وہ نہیں کر سکتے. بات صحیح ہے نا؟ ہمیں ایسی چیزوں کے لیے مخالفت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا حال بالکل اپوزٹ ہے. اب غالب بھائی نے جس پہ کہا وہ بھی ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ سنت صحیح معنوں پہ کب ادا ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ کسی وجہ سے دوسرا نکاح کرتا ہے، دوسری شادی جب کرتا ہے تو پھر اسی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے. کیونکہ اب وہ 100-50 لوگوں کو براتی میں نہیں لے جائے گا،
4 लोगों को ले जाएगा, मस्जिद में जाके निकाह पढ़ा के चलाएगा, ऐसी है ना। क्योंकि दूसरा निकाह है ना, कोई कहता भाई क्यों नहीं बुलाया, बुलाना तो दूर की बात है, कोई ये नहीं कहता क्यों नहीं बुलाया, बल्कि यूं कहते भाई बड़ी जवानी उभर रही थी, इस उम्र में दूसरा निकाह करने बैठा, कहते हैं ना लोग। मगर जरा तसव्वुर करो, ये भी हदीस के खिलाफ है। जो आम तौर पे फैला हुआ है समाज में, ये भी हदीस के खिलाफ है, क्योंकि उस बंदे ने निकाह किया है और निकाह हमारे आका की सुन्नत है। अल्लाह ने 4 निकाह की जब इजाजत दे दी तो तुझे क्या हक है कि जब खुदा ने इजाजत दे दी तू उस पर इतराज कर रहा है। अल्लाह इजाजत दे रहा है और तू उस पर इतराज कर रहा है कि दूसरा निकाह किया, जवानी बन रही थी, इस तरह की बातें कर रहा। और जो बंदा ज़िना कर रहा है, हमारा हाल क्या है? हम आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, हम सब अपनी आंखें खोलें, हमारा हाल क्या है? जो बंदा ज़िना कर रहा है, हमें आम तौर पे मालूम है आजकल नौजवान नस्लें बिगड़ी, अफेयर कर रहे हैं, लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, एक लड़का 10-10 लड़कियों के साथ सेट नजर आता है, एक लड़की 10-10 लड़कों के साथ लगी हुई। आज अखबारों में है, न्यूज में है, ये बात कोई छुपी हुई नहीं। तो आप जरा तसव्वुर करो ये कितना बड़ा गुनाह है कि गैर महरम के साथ घूम रहा है, गैर लड़कियों के साथ लड़का ताल्लुक जोड़े, लड़की गैर लड़कों के साथ ताल्लुक जोड़े। मगर हमारे समाज का क्या हाल है? इतने बड़े गुनाह को इतना हल्का कर दिया। आज तो ये आम बात है, ये हर लड़का इसमें मुब्तला है, हमारे लड़के ही क्या हाल बात है। आप गलत तो नहीं कह रहे, हमें सोचना चाहिए कि इतना बड़ा गुनाह हमारा लड़का कर रहा है कि वो गैरों के साथ घूम रहा है, मगर वो बड़ा गुनाह हमें हल्का नजर आ रहा है। जो बड़ा गुनाह हकीकत पे कुरान और हदीस के मुताबिक है, वो हमें छोटा नजर आ रहा है। और जो छोटे गुनाह हैं, बल्कि गुनाह भी नहीं जो सवाब है, वो हमें गुनाह नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला अपना अता फरमाए, हमको और आपको समझने की तौफीक दे। बात समझ रहे ना? तो बात गलत तो नहीं। आज सच्चाई है, हमारे आका की हदीस क्या है और हमारा अमल किरदार क्या है। और जब ऐसे हालात होंगे दुनिया में मुसलमानों के, अब आप खुद फैसला करो कि खुदा की रहमत से हमारा अमल हो गया अजाब का शिकार हो। आज हमारा अमल किरदार अजाब वाला है, ये तो करम है हमारे आका के का कि आसमान से अजाब नहीं उतरता। खुदा की कसम, जो आज उम्मत गुनाह कर रही है, यही गुनाह दूसरी उम्मतों ने किए तो किसी को तबाह कर दिया गया, किसी पर आसमान से बिजली गिराई गई, किसी को जमीन में दफना दिया गया। ये हमारे आका का करम है कि इस उम्मत पर अल्लाह ने अभी तक आसमान से अज़ाब नहीं उतारा। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में इश्क़ रसूल का चढ़ा हुआ है। जब कल्ब पाक होता है तो छोटा छोटा गुनाह का भी एहसास होता है। वक्त हो रहा है, हज़रत इमाम आज़म की बहुत प्यारी नसीहत इसी ताल्लुक़ से आ रही है कि देखिए हज़रत इमाम आज़म जो वक्त के इमाम हैं, आज दुनिया में जहाँ जहाँ हनफी मसलक के मानने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हनफी हैं और ज़्यादातर शायद हनफी हैं, कुछ लोग हम्बली होंगे, कुछ लोग शाफी होंगे, ज़्यादातर अक्सरियत हनफी होगी, है ना। तो हमारे इमाम, आप सोचिए जिनको इमाम उम्मत ने माना है, उनका तक़वे का क्या आलम होगा, परहेजगारी का क्या आलम होगा। एक दिन जा रहे थे, बारिश हुई थी, रास्ते में पानी पड़ा था। उस ज़माने में लकड़ी की खड़ाव जिसे जूता बोलते हैं, लकड़ी के लोग उम्मूमन कटा करते थे। इमाम आज़म के भी पैरों पे जूता था, आप पहने हुए जा रहे थे, बारिश का पानी ज़मीन पे पड़ा था, पैर से चप्पल से कुछ पानी के छींटे उड़े और सामने जो मकान था उसकी दीवार पे पड़ गए। ये आम तौर पर होता है, हम लोग भी अगर तेजी से जाएं तो छींटे हो जाते हैं, किसी के कपड़ों में पड़ जाए, माफ़ी मांग लेते भाई गलती हो गई। इमाम आज़म से ये छोटा सा गुनाह है ना, जानबूझ के भी नहीं किया, मालूम भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पैर तेजी से उठाया तो छींटे पड़े और सामने की दीवारें पड़ गए। मगर आओ देखो जो तक़वे वाले होते हैं उनके लिए छोटा गुनाह कितना बड़ा होता है। छोटा गुनाह भी उनके नजदीक कितना बड़ा होता है, क्योंकि उनका कल्ब आईने की तरह अल्लाह पाक कर देता है। उनको छोटे छोटे से गुनाह का भी एहसास होता है। जैसे ही छींटे पड़े दीवार पे तो वहीं खड़े हो गए, अब आगे बढ़ना छोड़ दिया है। यहाँ तो मुसलमान बच्चे अपनी कारों पे जब बैठ जाते हैं,
اس تیزی سے پانی پہ نکالتے ہیں، 10-12 لوگوں کو بھگا دیتے ہیں پانی میں اور ہنستے ہوئے گزر جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ مگر ایک وقت کا امام ہے، نادانی میں غلطی سے چھینکے اڑے ہیں اور سامنے دیوار میں پڑے، آپ کو گناہوں کا احساس ہو گیا کہ اللہ اکبر، اس سے کتنا بڑا گناہ ہوا کہ میری وجہ سے سامنے والے کی دیوار گندی ہوئی۔ اب آگے بڑھے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو غلطی کی تلافی کر لو، دیوار کو صاف کر دو۔ مگر جیسے ہی آگے بڑھے تو پھر ایک سوال دل میں پیدا ہوا کہ دیوار کچی ہے، مٹی اینٹ کی مٹی کی بنی ہوئی ہے، پانی سے بھیگ گئی ہے، اگر میں نے یہ داغ مٹائے تو مٹی چھڑ جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کچی دیوار ہے، پانی کو اگر اس کو صاف کریں گے، رگڑیں گے تو مٹی گرے گی۔ اب ایک گناہ تو دیوار کی گندا ہونے کا ہوا ہے، اگر میں نے اس کو صاف کیا تو دوسرا گناہ ہو جائے گا، اس بندے کی دیوار کی مٹی گر جائے گی۔ اب پریشان ہو گئے امام برحق کہ اب کیا کیا جائے، دیوار کو اگر چھوڑتا ہوں تو دیوار گندی کرنے کا گناہ، اور اگر دیوار کو پاک کرتا ہوں تو مٹی گرانے کا گناہ۔ اب کیا کیا جائے، اسی منظر پہ کھڑے سوچ رہے تھے کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ دل میں خیال آیا کہ چلو اس کا فیصلہ میں نہیں، گھر کے مالک سے کرا لیں، وہ جو کہہ دے گا وہ جس پہ راضی ہو جائے گا وہی کام کر لوں گا۔ دروازے کو دستک دی۔ یہ کون ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں، یہ وقت کا وہ امام ہے جسے دنیا ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے، دروازے پہ دستک دی تو اندر کوئی مسلمان نہیں، ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس کا تھا یہودی کا جو آج فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، مگر وہ یہودی اور ان یہودیوں میں زمین آسمان کو چل رہا ہے۔ یہودی نے دروازہ کھولا، امام اعظم کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ گھبرانے کی وجہ دوسری نکلی، گھبرایا اس لیے کیونکہ امام اعظم کا تقویٰ پرہیزگاری بھی مشہور تھی، سخاوت بھی مشہور تھی۔ یہ بندہ امام اعظم کا قرض دار تھا، پیسہ لیے ہوئے تھا امام اعظم سے۔ اب دیکھا تو گھبرا گیا کہ امام خود میرے دروازے پہ آئے ہیں، وقت بہت ہو گیا، میں نے پیسہ نہیں لوٹایا۔ کہا حضرت سرکار معاف کرتے، ابھی میں اس قابل نہیں، ابھی بھی پریشانی اتنی ہے میں آپ کا قرض نہیں ادا کر سکتا، مجھے موقع دے، بعد میں ادا کر دوں گا۔ امام اعظم نے دیکھا، فرمایا مجھے کیا خبر تھی کہ تو میرا قرض دار ہے، میں اس لیے نہیں آیا تجھ سے قرض مانگنے، جو تو نے مانگا مجھ سے قرض، جو تو نے مجھ سے قرض لیا ہے، مجھ کو دیکھ کے تو شرمندہ ہوا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مجھے دیکھ کر کوئی بندہ شرمندہ ہو۔ میں نے تیرا قرض سارا کے سارا معاف کر دیا، اب قرض کی بات بھول جا، جو تو نے مجھ سے لیا تھا میں نے وہ تو سب معاف کر دیا۔ کہا سرکار جب سب معاف کر دیا تو پھر دروازے پہ کیوں آئے؟ کہا دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اس کا فیصلہ تو ہی کر سکتا ہے، میرے پیروں سے جو چھینٹے پڑے، پانی گندا دیوار پہ پڑا، اس سے تیری دیوار گندی ہو گئی۔ دل تو چاہا کہ دیوار کو پاک کر دوں، مگر دیوار مٹی کی ہے، گیلی ہے، دیوار پھولی ہوئی ہے، اگر میں نے صاف کیا تو مٹی گرے گی۔ اب میں پریشان ہوں، ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ کروں یا اس کو چھوڑوں؟ اگر دیوار پاک کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے، اور نہیں کرتا ہوں تو دیوار گندی کرنے کا گناہ۔ اب تو ہی فیصلہ کر دے کہ میں تیری دیوار کو پاک کروں یا مٹی کو بچاؤں۔ اس بندے نے سنا، بڑے غور سے سنا، اور اس کے بعد ایک جواب دیا، ایمان افروز جواب، سبحان اللہ، ایک مجموعہ سبحان اللہ۔ اس بندے نے پوری بات امام اعظم کی سنی اور اس کے بعد کہا سرکار دیوار کو تو چھوڑ دیجیے، جو آپ کے نزدیک غلطی ہے اس کو تو چھوڑ دیجیے۔ اب اس یہودی کے جملے سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ کل تک یہودی تھا، وہ کیا بولا، اور ہم سب کے لیے اس میں سبق بھی ہے، بہت بڑی نصیحت بھی ہے، بہت بڑا سبق بھی ہے، اور ایمان کی تازگی کی علامت بھی ہے۔ یہودی نے جواب دیا کہ سرکار بہت عرصے سے اسلام کو سنا تھا، اسلام کے بارے میں بہت فائدے سنے تھے، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، سرکار بہت عرصے سے اسلام کو سنا تھا، آج لائف میں پہلی بار اسلام کو دیکھا،
सारी जिंदगी इस्लाम को सुनता रहा, आज इस्लाम को देखा है। ऐसा इस्लाम जो ऐसी पाकीज़ा तालीम देता है, इससे बेहतर कायनात में कोई मज़हब नहीं होता। कलमा पढ़ा पैरों पे गिरा मुसलमान। बात समझे? पूरी नसीहत का निचोड़ इसी पर है। आज हम लोग सिर्फ काल पे रह गए। अल्लाह के नबी की ये हदीस है, कुरान में अल्लाह का ये फरमान है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, और आप लोग भी सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, सोचते हैं शायद अमल करने के लिए अल्लाह किसी और कौम को भेजेगा जो अमल करेगी। हमें तो सिर्फ पढ़ने और सुनने के लिए भेजा गया है। अफसोस की बात है कि पढ़ने और सुनने का ही नतीजा है कि काश हमने अगर पढ़ा होता और सुना होता, उसको दिल पे उतार लिया होता, तो हमको लंबे बयानों की जरूरत नहीं होती। इमाम आजम की ये नसीहत काफी है। अगर जब दिल में तकवा होता है, परहेजगारी होती है, तो अल्लाह अपने बंदे को ऐसा ऐसा ईमान का मुजस्समा बना देता है, ऐसी ईमान की तस्वीर बना देता है। इमाम आजम ने तो दरवाजा खटखटाया था अपने गुनाहों की माफी के लिए, मगर अल्लाह को प्यार आ गया, अल्लाह को प्यार आ गया। है अबू हनीफा, तुझसे इतनी छोटी सी खता हुई और तुझे इतना एहसास, तुझे इतना एहसास, खता छोटी सी है, एहसास इतना बड़ा है। ऐ अबू हनीफा, अब तू खाली अब एक आम एक मुहक्किक नहीं है, एक आलिम नहीं है, बल्कि चलता फिरता इस्लाम की एक सूरत है। क्यों? क्योंकि तेरे दिल में जो तकवा है, अल्लाह ने उस तकवे का नूर ऐसा जाहिर किया कि सामने वाले ने सिर्फ सुना और कलमा पढ़ के आज सिर्फ फरमाने मुस्तफा है, कुरान है, हम ये कहते हैं और पढ़ते हैं और सुनाते हैं। काश हम लोग इस पर अगर आमिल हो जाते तो खुदा की कसम आज भी दूसरी कौमें मुसलमानों को चलता फिरता देख के कलमा पढ़े। हमें उनको समझाने की जरूरत नहीं है, हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है। सहाबा लंबी चौड़ी तकदीरें नहीं किया करते थे, सहाबा लंबी चौड़ी तकदीरें नहीं करते थे। अरे अरे हिंदुस्तान में रहो, अरबाब को छोड़ दो, हिंदुस्तान में देख लो, मेरे ख्वाजा जहां निगाह उठा देते थे लोग कलमा पढ़ के। क्या कुछ कहते थे? क्या लोगों को समझाते थे? नहीं। निगाह ख्वाजा में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तस्वीर। एक निगाह उठा दी, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आज के साइंसदान परेशान है, निगाहों में वो तासीर क्या है? लोग सारी रात बयान करते हैं, जबान से फूट चढ़ाते हैं, और सुबह जितने बेनमाजी थे उससे ज्यादा बेनमाजी बन जाते हैं। जो कभी कभी नमाज इनकी छुट्टी थी, बयान लंबा हो गया तो उनकी भी नमाज चली जाती। नमाजी पढ़ते नहीं, सारी रात बयान होते। वजह क्या है कि तासीर उठा ली गई। जब तकवा होता है, परहेजगारी होती है, और दिल ईमान के नूर से मुजस्समा नूर बन जाता है, दिल जब पाक हो जाता है, तो फिर जबान से कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वली की निगाह पड़ जाती है तो बंदे का बेड़ा पाक हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में सच्चा मुसलमान बनाए। हम ख्वाजा गरीब प्रवास की तरह नहीं हो सकते, हम अल्लाह वालों की तरह नहीं हो सकते, कम से कम उनके नक्शे कदम पे चलकर आज से अहद कर ले कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे काम न करें कि लोग हमारे किरदार को देखकर इस्लाम से नफरत करें। कम से कम ये दिल में अहद कर लो कि हमें अपने आप को इस तरह दुनिया में जाहिर करना है कि लोग देखें कि मोहम्मद के दीवाने कैसे होते हैं, इस्लाम के परस्तार कैसे होते हैं। यही वजह है कि आज इस्लाम हमको जिस तेजी से फैलना चाहिए, आज इस्लाम वैसा फैलता हुआ नहीं दिख रहा। लोग इस्लाम से मोहब्बत क्या करेंगे, आज इस्लाम के दुश्मन हर जगह नजर आते हैं। रीज़न क्या है? हमारे कल्ब नापाक हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको कल्ब की सफाई करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे। आज हर वक्त हर लम्हा इंसान की सोच सिर्फ दौलत, इज्जत, शान शौकत पर टिकी हुई है। अगर ये नेमतें हैं तो हम समझते हैं कामयाब हैं, और अगर दौलत पे कमी है, इज्जत पे कमी है, शान शौकत पे कमी है, तो समझते हैं हमारी ज़िंदगी का फजूल है। अगर मेरे दोस्तों बात यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, याद रखना बस्ती ये नहीं जहाँ हम लोग बसते, बस्ती उसको नहीं कहते जहाँ हम लोग आज बसते हैं।
بستی تو وہ ہے جسے قبرستان ہے، اللہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ذرا سوچو، غلط بات ہو تو بتا دینا۔ تم آج جس مکان میں رہتے ہو، جس گھر میں رہتے ہو، فین ہے، کولر ہے، اے سی ہے، ایئر کنڈیشن مکان ہے، نل اور بستر ہے، تم نے تو اس کو اپنا ہی کا سمجھ رکھا ہے۔ مگر یہ گھر کب تک ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے۔ 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال کا گھر ہے، 80 سال کی زندگی ہے تو 80 سال کا گھر ہے، 100 سال کی زندگی ہے تو 100 سال کا گھر ہے۔ تمہارے جانے کے بعد بچے رکھیں گے کہ بیچ دیں گے تمہیں خبر نہیں، وہ باقی رہے گا کہ نہیں تمہیں خبر نہیں۔ مگر اب خود فیصلہ کرو، اگر 100 سال کی دنیا میں رہ گئے، اس کے بعد جب دنیا سے گئے، اب قبر پہ اتار دیے گئے، اب قبر میں کتنے سال رہنا، کب تک رہنا؟ سوچو، قیامت تک وہی سونا ہے۔ اب بتاؤ، بستی قبرستان ہے یہ ہے؟ تمہیں 60 سال کی جو زندگی گزار چکے ہو، 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، اب کتنی زندگی باقی ہے ہمیں خبر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کی زندگی ہو، 1 سال کی ہو، 10 سال کی ہو۔ ہم 10 سال 1 سال جس کی خبر بھی نہیں، اس کی تو آج بھی فکر کر رہے ہیں۔ مگر یقین ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، آج نہیں تو 1 سال بعد جانا ہے، 1 سال بعد نہیں تو 10 سال بعد جانا ہے۔ ہم نے نرم و بستر گھر کے لیے سجا رکھے ہیں، قبر کی تاریکی کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمیشہ رہنا، یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے، قیامت تک قبر میں رہنا ہر ایک کا مقدر ہے۔ اب اگر تمہاری اوپر خدا کا فضل ہے تو بیڑا پار ہے، جنت کی کیاری بھی کھلی ہوگی، آقا کا کرم ہوگا تو جنت وہی قبر تمہارے لیے جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ اور اگر دنیا میں الٹے سیدھے کام آج بھی کر رہے ہو اور ساری زندگی کرتے رہے، خدا کے عذاب کا شکار ہو گئے، اب خود فیصلہ کرو۔ 10 سال کے لیے تم نے جو غلط کام کیے تھے، 5 سال زندگی کے لیے جو غلط کام کیے تھے، اب اس کا عذاب قیامت تک سہنا۔ وہ ہزاروں سال کی زندگی ہو سکتی ہے، لاکھوں سال کی زندگی ہو سکتی ہے قبر میں، وہ تب تک تو عذاب سہنا ہے۔ 5 سال کے عیش و عشرت کے لیے تم نے لاکھوں سال قبر کے عذاب کو چنا ہے۔ اب تم عقل مند ہو یا بیوقوف ہو، اس کا فیصلہ خود ہمیں اور آپ کو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے بچائے، عذاب حشر سے بچائے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ذریعہ نجات ہے کہ آج اگر ہمیں موقع ملا کہ ہم مرید ہو چکے ہیں مرشد کے ہاتھ پر، تو آج بھی تمہارے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہے کہ تمہارے پاس دامن مرشد ہے جو قیامت میں تمہاری رہنمائی کرے گا، مدد کرے گا۔ اب بھی وقت ہے جو اپنے مرشد سے تم نے توبہ کی تھی اس کو یاد کر کے لبیک کہتے ہوئے اپنی باقی زندگی کو سنوار لو، تاکہ آخرت میں جب تمہارا سامنا مرشد کے سامنے ہو تو مرشد یہ نہ کہے کہ میں نے تجھے تو یہ نصیحت کی تھی، تو شیطانوں والا کام کر رہا تھا، اب میرے پاس کیا لینے آیا۔ اگر غوث اعظم نے یہی سوال کر دیا کہ تو ہمیشہ یا غوث کے نعرے لگاتا تھا، اے بندے یہ بتا تو اپنے آپ کو قادری کہتا ہے یا غوث کے نعرے لگاتا تھا، مگر میرے کردار میں کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا دیکھی؟ تم کہو گے نہیں۔ کہا جب میری لائف میں کبھی نماز قضا نہیں تھی تو تم 5 وقت کی نماز بول کرتا تھا اور یا غوث کے نعرے لگاتا تھا۔ میری زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوٹا اور تو ہمیشہ سال میں جان بوجھ کے روزے چھوڑتا تھا اور یا غوث کے نعرے لگاتا تھا۔ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے پاس جواب کی تیاری ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کا در کھلا ہے، آپ بھی توبہ کریں، تم بھی توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کیونکہ آج آخری بیان ہے اس لیے ایک چھوٹی سی نصیحت اور یاد آ گئی۔ ایک صاحب 70 سال سے برابر حج کر رہے تھے۔ ذرا سوچو کتنے خوش نصیب ہیں، یہاں زندگی میں ایک بار حج نہیں کر پاتا، مگر وہ بندہ ایسا خوش نصیب تھا کہ 70 سالوں سے برابر حج کرنے جاتا، ہر سال جاتا تھا، اور جب جاتا تھا حرم کی حدود میں داخل ہوتا تھا، زبان پہ تلبیہ ہوتا تھا، لبیک اللہم لبیک
लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया कहता हुआ जब हुदूद हरम में दाखिल होता था तो वहाँ पर रावी कहते हैं कि जब वो हर साल की तरह दाखिल होता और जब हरम की हुदूद में दाखिल होता तो एक गैब से आवाज़ आती, ऐ बंदे तू लब्बैक कह रहा है मगर तेरी एक भी लब्बैक रब की बारगाह में कबूल नहीं होता। तसव्वुर करो उस हाजी के दिल में क्या गुजरती होगी। यहाँ एक बार हज करना भारी होता है बंदों पर। 70 साल से हज कर रहा था, हर बार लब्बैक कहता था मगर आसमान से निदा आती थी, बंदे तेरा एक बार कभी लब्बैक कबूल नहीं। वो बंदा जो साथ में उसका एक साथी था, रफीक था, अल्लाह ने उसको भी इल्म अता फरमाया था, वो बराबर सुन रहा था। वहाँ से ला लब्बैक की आवाज़ आ रही थी और ये बंदा लब्बैक लब्बैक की सदाएं लगा रहा था। ये लब्बैक की सदाएं लगा रहा था, आसमान से ला लब्बैक की आवाज़ें आ रही थी कि तेरी लब्बैक कबूल नहीं, मगर इसकी सदाएं रुक नहीं रही। साथी ने देखा, कहा भाई ये बात समझ में नहीं आई, तू कब से हज करने आ रहा है? कहा मुझे ये 70 साल मेरे पूरे हो गए। 70 साल से आ रहा है, तू हर बार लब्बैक कहता है और आसमान से निदा आती है ला लब्बैक, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है, उसके बाद भी आता है। तो बंदे ने ईमान को जवाब दिया, कहा सुनो मेरे दोस्तों, अगर खुदा की सिवा कोई और दर हो तो मुझे बता दो। मेरे रब के दर के सिवा अगर कायनात में कोई और दर हो तो बता दो। कहा नहीं। कहा देख वो खालिक का काम है, वो लब्बैक को कबूल करे ये उसकी शान है, ठुकरा दे ये उसकी शान है। ये उसका काम है, वो कर रहा है। जो बंदे का काम है बंदगी करना, मेरा काम है बंदगी करना, मैं तो बंदगी सारी जिंदगी करता रहूंगा। मेरा मालिक कबूल करे या उसको छोड़ दे ये उसकी शान है, ये उसका इख्तियार है, मगर बंदे का काम है बंदगी करना, मैं तो अपने खालिक की बंदगी करता रहूंगा। जैसे ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, रावी कहते आसमान से फौरन निदा आ गई, अरे बंदे तेरी आजिज़ी रब की बारगाह में कबूल हो गई। इस बार ही नहीं, हर साल 70 साल के सारे सुभान अल्लाह क्या गए सुभान अल्लाह। ये है रब का करम। इसलिए आपने वक्त में बताया हमारा आपका जो काम है हमें वो करना है। हम बंदे हैं, हमें ये इख्तियार नहीं कि अपने रब से पूछे ऐ खालिक तूने उसको क्यों ज़्यादा दिया, हमें क्यों कम दिया। वो तो नमाज कब पढ़ता है, हम ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, वो अच्छे काम कम करता है, हम अच्छे काम ज़्यादा करते हैं, फिर भी हम गरीब हैं, फिर भी हम परेशान हैं, हमारी इज्जत नहीं, हमारा वक़ार नहीं। मेरे दोस्तों आखिरी में इसीलिए जिक्र कर रहा था कि सारे सवाल अपने ज़हनों से निकाल देना, बस सिर्फ एक जवाब ज़हन में रखना कि वो परवरदिगार है, खालिक़ कुल है, उसका काम है वो जो हमारे लिए बेहतर समझता है वो हमको बता। हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए गुर्बत में भलाई है या अमीरी में भलाई है। हमें जो दुनिया वाले इज्जत दे रहे हैं इसमें हमारा फायदा है या गरीब रहने में हमारा नुकसान, हमें कुछ खबर नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों हमारा आपका काम है वो करना है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा काम है उसकी बंदगी करना, कबूल करना ना करना उसकी शान है। वो हमको उसका अजर क्या दे रहा है, जरूरी तो नहीं सारा अजर दुनिया में दे, किसी को दुनिया में देता है तो किसी को आखिरत के लिए चुन देता है। हज़रत बिलाल को दुनिया में इज्जत मिली, दौलत मिली नहीं, दौलत मिली नहीं मिली, गरीब थे गरीब रहे, मगर अल्लाह ने उनको आखिरत में क्या अता किया जानते हो? जो हबशा के गुलाम थे, काले और सियाह थे, गुलाम थे, उमैया के गुलाम, एक हबशा के गांव के गुलाम थे, मगर आखिरत के लिए अल्लाह ने क्या अता किया जानते हो? इश्क़े बिलाल ने वो अता किया। अल्लाह ने अपने महबूब की जब जन्नत में हमारे आका तशरीफ ले जाएंगे, जिस ऊंट पर हमारे आका बैठे होंगे उसकी लगाम बिलाल हबशी के हाथ। अब मर्तबा और मकाम तुमको समझ लो कि जो जन्नत में भी अल्लाह के नबी का रफीक और साथी हो उससे बड़ा मर्तबा किसका हो? क्या बात, सुभान अल्लाह। ये नेमतें अल्लाह ने आखिरत के लिए भी रखी। हर नेमत का अल्लाह दुनिया में मत मांगो। अल्लाह ने जो तुमको दिया है
खुदा की कसम उससे बेहतर कायनात में कुछ हो ही नहीं सकता। हमको जो मिला है हमारे रब ने ये हम पर एहसान किया कि उसने हमारे बारे में जो बेहतर समझा वो हमको अता किया। जब इस पर यकीन रखोगे, अमल करोगे, उसकी रहमत को प्यार आता है। जितना बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके ऊपर और नेमतों की बारिश करता हूँ। इसलिए नाशुक्री मत करना, अल्लाह की नेमतें जो तुमको अल्लाह ने दी है उसका शुक्र अदा करना। एक वक्त बहुत हो रहा है, मगर एक छोटी सी फिर हिकायत याद आ गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। जब कोहे तूर पे जा रहे थे, एक साथी खड़े हुए, हज़रत मूसा कोहे तूर पे जा रहे थे। एक साहब ने कहा, अल्लाह के नबी ऐ कलीमुल्लाह, मेरी एक परेशानी है, रब की बारगाह में रखना चाहता हूँ, आप मेरा पैगाम रब तक पहुँचा दें। पूछा क्या है? कहा अल्लाह के नबी, मेरे पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि दौलत समाई नहीं। मेरे रब ने मुझे इतनी दौलत अता कर दी है कि मैं दौलत संभाल नहीं पा रहा। इतनी ज़्यादा दौलत आ गई है कि मैं उस दौलत के बोझ तले दब रहा। खुदा के वास्ते रब के बारगाह में जब जाएं तो अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर दें कि ऐ अल्लाह, उस बंदे को तूने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है, अब उसके ऊपर मजीद नेमतें न दे। तसव्वुर करो आज के दौर में कोई ऐसा कह सकता है? आज तो हाल ये है कि मोदी के बराबर की दौलत मिल जाए तो कहेगा और मिल जाए, मगर हज़रत मूसा का वो उम्मती कह रहा है अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि मैं दौलत से तंग आ गया। अल्लाह से कहे कि मेरे पास और मजीद दौलत न मिले। ये मेरी शिकायत है, रब की बारगाह में पेश कर। हज़रत मूसा ने सुना, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक गरीब भी उम्मती नजर आया। उसका आलम ये था कि वो बालू के अंदर, रेता जिसे बोलते थे, रेता के अंदर अपना आधा जिस्म उसे छुपाए था, ऊपर का हिस्सा खुला था। कि अल्लाह के नबी, आप कोहे तूर पे जा रहे हैं, जब रब की बारगाह में पहुँचे तो मेरी भी एक अरीज़ा पेश कर दे। क्या तेरा क्या है? कहा अल्लाह से अर्ज़ कीजिए कि मेरे पास खाने पीने की बात तो दूर की है, जिस्म ढांकने के लिए कपड़ा भी नहीं। मैं रेत से अपना जिस्म को ढाके हुए हूँ। अल्लाह सारे जहान को बांट रहा है, कम से कम मुझ गरीब को भी दे दे कि मेरे पास न खाने के लिए अनाज है, न पहनने के लिए कपड़ा है, मैं रेत से अपना जिस्म ढाके हुआ हूँ। अल्लाह सबको दे रहा है मगर मुझे महरूम किए हुए। माज़अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो हुजूर पे गए, रब से हम कलाम हुए। जब बात हो गई चलते वक्त कहा, परवरदिगार, मेरे दो उम्मतियों के पैगाम। एक पहला उम्मती है, वो अर्ज करता है कि मेरे रब ने मुझे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि अब संभाले नहीं जाता। अल्लाह से कहें कि अब मुझे मजीद और न दे, जो दिया है यही मेरे लिए बहुत है, मैं इसी को नहीं संभाल पा रहा। खुदा के वास्ते अल्लाह मुझे और नेमतें मजीद न दे, ताकि मैं नेमतों के बोझ तले और न रहूं। ये नेमतें किसी और को दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सुना तो जवाब दिया है, मूसा, अपने उम्मती से कह देना कि अगर वो चाहता है कि मेरी मजीद नेमतें उसे न मिलें। बात गौर से सुनिए, बहुत बड़ी नसीहत भी है। क्या कहा अल्लाह ने कि अपने उस उम्मती से कह देना कि वो अगर चाहता है कि मेरी और नेमतें उस पर ना आए तो वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। मेरा जो शुक्र करता है वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसके ऊपर मजीद नेमतें भेजना बंद कर दूंगा। ये अपने उस उम्मती को बता देना। बात समझ में आ गई आपको? शुक्र जो अदा करता है ना, तो वो अदा करना बंद कर दे, मैं उसके ऊपर मजीद नेमतें नहीं भेजूंगा। कहा परवरदिगार, एक दूसरा उम्मती है, उसका हाल ये है कि न खाने को अनाज है, न सर छुपाने को जगह है, न जिस्म ढांकने को कपड़ा है, रेता के ऊपर आधा जिस्म अपना छुपाए है, अपनी सर छुपाए है, और वो कह रहा है कि अल्लाह से मेरी भी फरियाद कर दे कि मुझे दे, सबको कायनात में बांट रहा है, मुझे भी दे दे,
کم سے کم اتنا ہے کہ میں 2 وقت کھانا کھا سکوں اور جسم اپنا کپڑوں سے ڈھک سکوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس امتی کو میرا جواب دے دینا کہ وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا